الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ چہرے کی سرخ سوزش اور روزہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں روزے تو رکھ رہی ہوں لیکن ساتھ میں کارٹیزون دوائی سے علاج بھی ہو رہا ہے۔ مجھے یہ دوائی کھانے کے لیے فجر سے پہلے کا وقت دیا گیا ہے، لیکن میں دوائی لینا بھول گئی اور اذان کے بعد مجھے دوائی یاد آئی اور مجھے اذان ہونے کے بعد مجبوراً دوا لینی پڑی، کیونکہ اگر دوائی نہ لوں تو گردہ کام نہیں کرتا۔ تو کیا میں اپنا روزہ پورا کروں یا روزہ توڑ دوں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، آپ کے سوال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کارٹیزون نامی دوائی گولیوں یا شربت کی صورت میں استعمال کرنے کے بارے میں سوال کر رہی ہیں۔ اگر معاملہ ایسے ہی ہے تو پھر اس دوا کو یقینی طور پر طلوع فجر صادق ہونے کے بعد لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو چونکہ آپ مریض ہیں، اس لیے رمضان مکمل ہونے کے بعد آپ اس دن کی قضا دیں گی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مریض کو رمضان میں روزہ خوری کی اجازت دی ہے، تاہم مریض ان دنوں کے روزے کی قضا بعد میں دے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بھی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دیگر ایام میں روزوں کی گنتی پوری کرے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اور اگر آپ کارٹیزون نامی دوائی انجیکشن کی صورت میں لے رہی ہیں تو پھر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ علماء کرام کے راجح موقف کے مطابق اگر غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹیکہ نہ لگایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلاً ایسے محلول جو مریضوں کو ان کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ دوم، آپ نے سوال میں تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے دوائی مسجد کے مؤذن کے اذان دینے کے بعد لی تھی، تو اس بارے میں یہ ہے کہ شہروں اور دیہاتوں میں عام طور پر مؤذن حضرات رمضان کیلنڈر کا اعتبار کرتے ہوئے اذان دیتے ہیں، اور ان کیلنڈروں کو فلکی حساب و کتاب کی بنیاد پر ترتیب دیا جاتا ہے، لہٰذا مؤذن حضرات خود سے فجر صادق نہیں دیکھتے اور کیلنڈروں پر اعتماد کرتے ہوئے اذان دے دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب شہروں میں عام طور پر آنکھوں سے فجر صادق کے طلوع ہونے کا مشاہدہ مشکل ہو گیا ہے، اور ان رمضان کیلنڈروں میں نماز فجر کے وقت کی تعیین میں غلطی پائے جانے کے بارے میں اختلاف بہت مشہور ہے۔ کچھ اسلامی ممالک میں اس مسئلے کے متعلق کمیٹیاں قائم کی گئیں، اور ان کمیٹیوں کے قابل اعتماد افراد نے یہ رپورٹ پیش کی کہ فجر صادق رمضان کیلنڈروں میں مقرر کردہ وقت سے اتنی دیر بعد میں طلوع ہوتی ہے کہ اس وقت میں انسان دوا کھا سکتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ وقت ہوتا ہے۔ اس موقف کو بعض اہل علم نے اختیار کیا ہے، ان میں شیخ البانی اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ موجود ہیں۔ نیز علوم فلکیات کے کچھ ماہرین بھی اس موقف کے قائل ہیں۔ واضح رہے کہ منٹوں کا یہ اختلاف سال کے موسموں کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح ملکی سطح پر جس زاویے کو علم فلکیات کے اعتبار سے طلوع فجر کے حساب کے لیے معتبر سمجھا جاتا ہے، اس کے تبدیل ہونے سے بھی منٹ الگ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کیلنڈروں میں غلطی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ طلوع فجر کے لیے یقینی وقت فراہم نہیں کرتے، جبکہ دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے دار کے لیے اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت دی ہے جب تلک فجر صادق طلوع نہیں ہو جاتی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک تمہارے لیے سفید دھاگا یعنی افق میں سفید روشنی، سیاہ دھاگے یعنی افق میں موجود سیاہی سے فجر کے وقت واضح ہو جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ تو جو بات ظاہر ہوتی ہے، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دوائی اذان فجر کے تھوڑی دیر بعد ہی لے لی ہے کہ ابھی تک صحیح معنوں میں طلوع فجر صادق نہ ہوئی ہو تو آپ کا روزہ صحیح ہے، اور اگر آپ نے کافی دیر کے بعد دوا لی ہے تو پھر اس دن کی قضا آپ دیں گی۔ بہرحال افضل یہی ہے کہ مسلمان رمضان کیلنڈر کے مطابق ہی سحری کا اختتام کیا کریں، کیونکہ یہ روزے کے لیے محتاط عمل ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 313269۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔